अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, दिस इज़ मलिया हाशमी, यू वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, अब से कुछ लम्हों बाद पाकिस्तान और अफगानिस्तान का वो मच अवेटेड क्रिकेट मैच होने जा रहा है T20 वर्ल्ड कप का, जिसके हवाले से बड़ी इंटरेस्टिंग स्पेकुलेशंस की जा रही थी कि देखते हैं कौन किसको हराता है। और ख़ास तौर पे जब पाकिस्तान भारत और न्यूजीलैंड को बड़े ज़बरदस्त तरीके से हरा कर आया है माशाल्लाह, और ये बड़ी खिलाफ तवक्को, बड़ी अनएक्सपेक्टेड विक्ट्री थी जो पाकिस्तान को जिस तरीके से मिली माशाल्लाह, बिलखुसूस भारत के खिलाफ 10 विकेट से जीत के आना, ये अल्लाह का मौजज़ा है। इस वक्त सूरत हाल ये है कि अफ़गानिस्तान की फ़तह से ज़्यादा पाकिस्तान की शिकस्त के मुंतज़िर जो टीम्स हैं, जो ममालिक हैं, जो पाकिस्तान मुखालिफ क़ुव्वतें हैं, उनकी फहरिस्त बहुत लंबी चौड़ी है। लेट्स सी क्या होता है, कौन किसको शिकस्त देता है। इंशाल्लाह हमारी दुआएं पाकिस्तान के साथ हैं कि अल्लाह ताला पाकिस्तान को फ़तह नसीब करें, न सिर्फ क्रिकेट के मैदान में बल्कि हर मैदान में हमेशा, इंशाल्लाह आमीन। और जो लोग ये बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान जीते अफगानिस्तान जीते, एक ही बात है। चलें, ये एक इन गुड स्पिरिट अच्छी बात है ये कहना, क्योंकि जाहिर है दूसरों की खुशी में खुश होना भी बहुत बड़ी नेकी है, और हम होते भी हैं, अल्लाह का शुक्र है हमेशा। लेकिन हमने बहुत खुश हो लिए दूसरों की खुशी में, हमारी खुशी का वक्त है। अब इंशाल्लाह पाकिस्तान ने T20 वर्ल्ड कप घर लेकर आना है इंशाल्लाह, ताकि हमारी पाकिस्तान मुखालिफ क़ुव्वतें जो मुख्तलिफ अंदाज से पाकिस्तान पर हमलावर होती हैं, पाकिस्तान के खिलाफ कंस्पिरेसीज करती हैं, इंशाल्लाह उनको ज़रा धूल चटाई जा सके। स्पीकिंग ऑफ कंस्पिरेसीज, बात करेंगे एक ऐसी बड़ी कंस्पिरेसी की जो पाकिस्तान के खिलाफ बहुत मैसिव लेवल पर, बहुत मेगा लेवल पर की गई। बड़ा वेल थॉट आउट प्लान था, लेकिन अल्लाह ताला का शुक्र है कि ये प्लान बर वक्त एक्सपोज हो गया, और इस वक्त पाकिस्तान के अंदर और पाकिस्तान के बाहर आलमी सतह पर जो हमारे मुल्क की साख को नुकसान पहुंचाने के लिए एक बहुत बड़ा एक ड्रामा प्लान किया गया, वो एक्सपोज हो गया है। उस पर भी बात करेंगे। अब से कुछ देर कबल शेख रशीद साहब जो पाकिस्तान के इंटीरियर मिनिस्टर हैं, वजीर दाखिला हैं, उन्होंने बड़ी तफसीली प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें उन्होंने कुछ अनासिर को एक्सपोज किया है, कुछ अनासिर को बेनकाब किया है। और शेख रशीद साहब की जो बॉडी लैंग्वेज थी, जिस तरीके से उन्होंने रिपोर्टर्स के सवालों के जवाब दिए अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद, उस पर भी, उसको भी थोड़ा सा विल ट्राई टू रीड बिटवीन द लाइन्स कि वहाँ पर शेख रशीद क्या मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं। और थोड़ी सी हुकूमत की एक हिकमत अमली पर भी हम बात करेंगे कि जो ज़रा बेहतर तरीके से होती तो आज हुकूमत के मुखालिफिन को, पाकिस्तानी गवर्नमेंट के जो मुखालिफिन हैं, अपोजिशन है, या वैसे भी जो उनके नाक़िदीन हैं मीडिया में या दीगर क्वार्टर्स में, उनको वो बात करने का मौका ना मिलता। हुकूमत कौन सा एक ऐसा काम बेहतर तरीके से कर सकती थी। और आखिर में जो एक बहुत बड़ा आज लंदन में तमाशा किया गया, पाकिस्तान का नाम बदनाम करने की जो बदतरीन साजिश की गई, उस पर भी बात करेंगे। फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, शेख रशीद साहब ने जी आज अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक्सपोज किया है कि उन तमाम अनासिर को, और रिवील किया है, बताया है कि इस वक्त पाकिस्तान के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर जो अकाउंट्स, जो सोशल मीडिया अकाउंट्स नफरत अंगेज मवाद फैला रहे हैं और दूसरों पर कुफर के फतवे आयद कर रहे हैं और गालम गलोच कर रहे हैं और ऐसे प्रिटेंड कर रहे हैं जैसे वो TLP के कारकुनान हों, वो कोई TLP के कारकुनान नहीं हैं। पाकिस्तानी हुकूमत को शवाहिद मिल गए हैं, उनके ताने बाने जो हैं वो जुड़ रहे हैं 6 से 7 मुख्तलिफ ममालिक से, जहाँ से उन फेक अकाउंट्स को, जी हाँ, उन जाली सोशल मीडिया अकाउंट्स को मैनेज किया जा रहा है जो TLP के कारकुनान बनने की अदाकारी कर रहे हैं। अब इसमें जिन ममालिक के शेख रशीद साहब ने नाम लिए, उसमें एक भारत है, जाहिर है सरे फहरिस्त भारत है जी, अमेरिका है, इंग्लैंड है, साउथ अफ्रीका है, साउथ कोरिया है और हांगकांग है। इन 6 ममालिक के शेख रशीद साहब ने नाम लिए, और उनका कहना था कि ये जो रियासत की रिट को जिस तरीके से चैलेंज किया जा रहा है और जिस तरीके से दंगा फसाद सड़कों पर किया जा रहा है, ये वो कहें या ना कहें, बहैसियत मुसलमान हम सबको पता है, हम बचपन से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उसवा हसना और इस्लाम को पढ़ते आए हैं, दीन को पढ़ते आए हैं, कुरान को पढ़ते आए हैं। कहीं पर भी सड़कों पर दंगा फसाद करना और लोगों की जानो माल और इमलाक को नुकसान पहुंचाना, उनको खतरे में डालना, ये इस्लाम नहीं है। ये कुछ भी हो सकता है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीन नहीं है। और उसके बाद जो अब शेख रशीद साहब का कहना था कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब के नोटिस में सारी बात लाई गई है। आज बड़ा मुफस्सिल नेशनल सिक्योरिटी इशू पर इजलास हुआ है 2 घंटे का,
جس پر عمران خان صاحب کو تمام چیزوں کی بریفنگ دی گئی. اس میں آرمی چیف بھی موجود تھے, جوائنٹ چیف آف آرمی اسٹاف بھی موجود تھے, اور تمام جو ہماری دیگر فورسز ہیں, نیوی ہے, ایئر فورس ہے, ان کے چیفز بھی موجود تھے. سو اس میں بڑی ڈیٹیل ڈسکشن ہوئی. فواد چودھری اس میں موجود تھے. آج شیخ رشید صاحب کا کہنا تھا کہ نور اللہ قادری صاحب اور شیخ رشید صاحب, یعنی وزیر داخلہ شیخ رشید اور نور اللہ قادری وفاقی وزیر برائے مذہبی امور, ان دونوں کی ممکنہ ملاقات ہوگی, مذاکرات ہوں گے ٹی ایل پی کے ساتھ. اب یہاں پہ جو مجھے لگتا ہے کہ حکومت ایک غلطی کر گئی ہے وہ یہ کہ اگر آپ نے ان کے ساتھ مذاکرات بھی کرنے ہیں, جو فواد چودھری بار بار کہتے ہیں کہ جی جب تک سڑکیں خالی نہیں ہوتی, جب تک یہ ہٹاتے نہیں ہیں یہ ساری رکاوٹیں جو انہوں نے لگا رکھی ہیں, جو لوگوں کو تنگ کرنے کی کوشش کریں, پوری جی ٹی روڈ کو جس طرح سے یرغمال بنا رکھا ہے, جس طرح سے پولیس افسران کو جو اپنی بیچارے ڈیوٹی پر تھے ان کو شہید کر دیا گیا, ان کے بیچارے یتیم بچوں کا کیا قصور تھا. سو جب تک ان کرمنلز کا سراغ نہیں دیتی ٹی ایل پی تب تک ان سے مذاکرات نہیں ہو سکتے. یہ تو نہ کرنے والی بات ہے نا, انہوں نے کہاں سے سراغ دینا ہے. وہ تو کبھی بھی نہیں مانیں گے کہ ہم نے ہمارے فلاں شخص نے کیا. وہ تو کہتے ہیں جو آلریڈی قید کیے ہوئے لوگ ہیں ان کو بھی آپ رہا کریں, اور ان کی تو جو 3 شرائط ہیں ان کا تو ویسے ہی ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. سعد رضوی کی رہائی کی وہ بات کرتے ہیں, جو اگین میں تو کہتی ہوں کر دینا چاہیے. حکومت مائٹ ہیو اٹس اون ریزنز, حکومت کے پاس دے مائٹ ہیو دیئر اون ریزنز. میں یہ سمجھتی ہوں کہ اگر عدالت نے فیصلہ کر دیا تو کر دیں رہا, کیا مسئلہ ہے. دنگا فساد کے ڈر سے اگر آپ نہیں کر رہے تو وہ تو آلریڈی وہ جیل میں بیٹھ کے بھی کروا رہے ہیں, اور ظاہر ہے کہ جہاں سے ڈوریں ہل رہی ہیں جس پر ہم اگلی بات کریں گے, وہ ظاہر ہے کہ ان کو سعد رضوی کے جیل میں ہونے یا جیل سے باہر ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا. پھر یہ کہ دوسری شرط یہ کہ ہمارے کارکنان کو آزاد کیا جائے, اور تیسرا یہ کہ جو کالعدم آپ نے قرار دے دیا ہے ہمیں, وہ ہماری جو سیاسی جماعت ہے اس کو الیکشن میں پارٹیسپیٹ کرنے سے آپ نہ روکیں, اور آپ کالعدم نہیں ہمیں کہہ سکتے, اس ساری چیز کو آپ رول بیک کریں. سو یہ اس پر بہت سخت موقف حکومت کے کچھ وزراء کی جانب سے آیا کہ جی کوئی مذاکرات نہیں ہوں گے, اب بس ایکشن ہوگا, جبکہ دوسری طرف آپ لوگ مذاکرات بھی کیے جا رہے ہیں. اس سے میرا خیال ہے کہ تھوڑی گڑبڑ زیادہ ہو رہی ہے. ایک بات سوچ لیں, ایک وہ جسے سیم پیج کہا جاتا ہے, سیم پیج پہ آ جائیں, ایک دفعہ متفقہ فیصلہ کر لیں, کیونکہ ظاہر ہے اس میں جو بہت سے لوگ نکلے ہوئے ہیں یہ تو ہمارے اپنے لوگ ہیں نا, پاکستانی ہیں, مسلمان ہیں. نہ ان کے عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ہمیں کوئی شبہ ہونا چاہیے, نہ ہمارے عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ انہیں کوئی شبہ ہونا چاہیے. تو یہ ہمیں اس کو نا تھوڑا سا ایک بہتر حکمت عملی کے ساتھ میرا خیال ہے طے کرنے کی ضرورت ہے. باقی وہی 2 آپشنز ہیں حکومت کے پاس, یا تو ایم کیو ایم کی طرح بالکل کرش کرتے, اس میں ظاہر ہے کہ قتل و غارت کری ہوگی, اور یقیناً بہت سے ایسے معصوم لوگ مارے جائیں گے جو بیچارے اپنی معصومیت میں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق میں سرشار ہو کر یقیناً نکلے ہیں سڑکوں پر. ان کی نیت پر, ان کی ایفرٹ پر کوئی شبہ نہیں ہے. لیکن جو پیچھے ڈورے ہلانے والے لوگ ہیں, ان کا اصل یہ سارا کھیل ہے جو کہ انہوں نے رچا رکھا ہے. سو ان کا تو کوئی نقصان نہیں ہوگا اگر آپ پوری طرح کرش کر دیتے ہیں. جبکہ دوسری طرف جو ایک بہتر حکمت عملی ہے وہ یہ کہ اچھے لوگ پروٹیسٹ کرنے کے لیے نکلے ہیں, ان گڈ فیتھ, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق میں نکلے ہیں, ان کو آپ اچھی طرح سے سمجھائیں کہ آپ کیا بات کر رہے ہیں, وہ کیا بات کر رہے ہیں, تاکہ ان کو سائڈ پہ کیا جائے, فلٹر آؤٹ کریں, اور جو مسکرینٹس ہیں, جو شرپسند عناصر ہیں, ان کے خلاف ایکشن لیا جائے. اور شرپسند عناصر ہی ایگزیکٹلی وہ ہیں جو اس وقت ہم نے آج دیکھا کہ اب سے کچھ گھنٹے قبل پاکستان کے سفارت خانے کے باہر انہوں نے بہت زیادہ احتجاج کیا, بہت شور مچایا لنڈن میں. سو آپ کیا پیغام, واٹ کائنڈ آف میسج آر یو ٹرائنگ ٹو گیو ٹو دا ہول ورلڈ. یعنی یہی حرکت پاکستانی ہائی کمیشن کے باہر لنڈن میں آج سے 6 ماہ قبل 16 اپریل 2021 کو تحریک لبیک نے کی تھی, جس میں ایگزیکٹلی اسی طرح پاکستانی ہائی کمیشن کے باہر آپ احتجاج کر رہے تھے. آپ کو تو یہ مسئلہ ہے نا کہ فرانس کے سفیر کو نکالیں. اب دلچسپ بات یہ کہ فرینچ ایمبیسڈر, فرانس کا سفیر پاکستان میں اس وقت موجود ہی نہیں ہے کوئی, پھر بھی آپ شور مچا رہے ہیں کہ اس کو نکالیں. کوئی عقل کی بات کریں نا, وہ تو ہے ہی نہیں یہاں پر. اور اگر بالفرض چلیں وہ ہو بھی, تو ہم نے پریگمیٹیکلی چیزوں کو دیکھنا ہے, ہم نے زندہ بھی رہنا ہے, ہم نے کوئی فاقہ قحط سالی کا شکار نہیں کر دینا اپنے ملک کو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی بھی غزوات میں حصہ لیا ہمیشہ پریگمیٹیکلی چیزوں کو دیکھا, بڑی سمجھداری سے, بردباری سے کام لیا. یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ نے کسی کو فزیکلی پتھر مار کر ہی جواب دینا ہے. آپ ایک دفعہ اکنامکلی اسٹرینگتھن ہو جائیں, مالی طور پر آپ اتنے مضبوط ہو جائیں انشاءاللہ کہ پھر آپ کی
ہاں اور نہ میں دنیا ہاں اور نہ ملانا شروع کرے. آپ کی ہاں میں دنیا ہاں ملائے, آپ کی نام پر دنیا نہ کرے. لیکن وہ جب ہی ہوتا ہے کہ جب اکنامک سٹیکس اٹیچڈ ہوتے ہیں دنیا کے. ایسے نہیں ہو سکتا کہ آپ ایک طرف تو آپ ظاہر ہے کہ آئی ایم ایف کا مقروض کر کے چلے گئے نواز شریف اور زرداری, جو پچھلے 40 سال میں بہت ہی بدترین ہم نے دور دیکھا, اور اس میں مشرف صاحب کا ٹائم بھی شامل ہے, اس میں سارے مارشل لاء بھی شامل ہیں, جو بھی پاکستان پہ مارشل لاء لگتے رہے, جو سیاسی ادوار ہم نے دیکھے, اس میں یعنی اس نہج پر آپ ملک کو لے آئے. اور اس کے بعد آپ کہتے ہیں کہ اب یعنی جو یورپین یونین کو ظاہر ہے کہ وہاں پر کرتا دھرتا فرانس ہے, تو پاکستان نے دیکھ سوچ سمجھ کر, دیکھ سن کر کرنا ہے. ابھی شیخ شاہ محمود قریشی صاحب جو فارن منسٹر ہیں, ان کو بھی ہدایات جاری کر دی گئی ہیں کہ آپ یہ جن ممالک سے فیک اکاؤنٹس کو آپریٹ کیا جا رہا ہے, ان فیک سوشل میڈیا اکاؤنٹس کو, اور پاکستان میں انارکی اور کیوس پھیلانے کی کوشش کی جا رہی ہے, ان ممالک سے آپ بات کریں. سو آئی ٹرولی بلیو کہ بات کا بھی تبھی فائدہ ہوگا جب آپ اکنامکلی اسٹرینتھنڈ ہوں گے. سو یہ بیچارے جو لوگ زیادہ پڑھ لکھ نہیں سکے, ان کی معصومیت کا یوں فائدہ اٹھانا, یہ ظاہر ہے کہ دشمن کی اسٹریٹجی تو بڑی ویل کیلکولیٹڈ ہے. ورنہ اگر ٹی ایل پی والے حقیقتاً فرانس کی نفرت میں نکلتے یا واقعی ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کے ایشو پر وہ نکلتے, تو وہ تو پھر فرانس کی ایمبیسی کے باہر احتجاج کرتے نا, وہ فرینچ قونصلیٹ کے باہر احتجاج کرتے. پاکستانی قونصلیٹ کے باہر آپ کیوں احتجاج کر رہے ہیں؟ یعنی جو ایف اے ٹی ایف کی فی الحال تلوار نہیں چلی ہماری گردن پر, اب ہمارا دشمن نئے طریقے سے, میں نے شروع میں بات کی تھی نا کہ مختلف کنسپریسیز پاکستان کے اگینسٹ کی جاتی ہیں, جو بڑے بھونڈے طریقے سے پاکستان کو بدنام کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. سو یہ بھی مجھے تو اسی سلسلے کی ایک لڑی لگتی ہے کہ جس میں پاکستانی ہائی کمیشن کے باہر احتجاج کے لیے یہ پورا جتھا جمع کر دیا, جیسے 16 اپریل 2021 کو کر دیا تھا, بجائے اس کے کہ آپ فرینچ قونصلیٹ کے باہر احتجاج کریں. آپ کو ان سے مسئلہ ہے نا, وہ فرینچ ایمبیسڈر جو پاکستان میں اس وقت موجود بھی نہیں, آپ کہتے ہیں جی اس کو نکالیں, ٹھیک ہے, لیکن لنڈن میں جب احتجاج کرنا ہے تو فرینچ ایمبیسی, فرینچ قونصلیٹ کے بجائے پاکستانی قونصلیٹ کے باہر آپ احتجاج کر رہے ہیں. تو یہ سوچنے اور غور و فکر کرنے والوں کے لیے اس میں بڑے پوائنٹس ہیں, نشانیاں ہیں, جو اب ہم نے عقل سے کام نہ لیا, ان ڈاٹس کو کنیکٹ نہ کیا, دشمن کو نہ پہچانا اور آڑے ہاتھوں سے ان کو نہ لیا, تو یہ تو ہماری بیچاری جو معصوم عوام ہے, جو اپنی معصومیت میں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق میں یقیناً ان میں سے بہت سے لوگ اس سے سرشار ہو کر نکلے ہیں, یہ ان کو مس یوز کر جائیں گے. تو سوچنے کی بات ہے, کفر کے فتوے لگانے سے کچھ نہیں ہوگا, مجھے یا جو بھی لوگ اس طرح کی بات کریں گالیاں دینے سے کچھ نہیں ہوگا. سوچیں, عقل کی بات سوچیں. سو اب تک کے لیے ناظرین اتنا ہی. انشاءاللہ آپ سے اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی. پاکستان زندہ باد.